بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام و ناظرین اعظام، آپ حج سے متعلق کلپ سن رہے ہیں۔ جو لوگ حج کے مقدس سفر پر روانہ ہوتے ہیں وہ عموماً ایک سوال کیا کرتے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہوتا ہے کہ مولانا یا مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے کہ ہم جب مینا میں ہوتے ہیں، عرفات میں ہوتے ہیں، مزدلفہ میں ہوتے ہیں تو وہاں ہم نماز مکمل پڑھیں، اتمام کریں جس طرح ہم نماز پڑھا کرتے ہیں، یا وہاں ہم نماز میں قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت والی نماز کی جگہ ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اتمام کریں گے یعنی مکمل نماز پڑھیں گے، یا قصر کریں گے یعنی 4 کی جگہ 2 پڑھیں گے، کون سا عمل کریں؟ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ کنفیوژن کے شکار ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تردد میں رہتے ہیں، پس و پیش میں رہتے ہیں کہ کچھ لوگ مکمل 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، قصر کر رہے ہیں، تو ہم کیا پڑھیں؟ اس طرح لوگ سوال کیا کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں قاعدے کو یاد رکھیے کہ آدمی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، یعنی مکے سے مینا کی طرف جاتا ہے، تو حج کے لیے مینا جو روانہ ہوتا ہے ایک حاجی، اس سے پہلے مکے میں اس نے کتنے دن قیام کیا ہے؟ اگر اس سے پہلے یعنی حج کے لیے مینا روانہ ہونے سے پہلے اس نے مکہ مکرمہ میں 15 دن قیام کیا ہے، اگر 15 دن قیام کیا ہے تو گویا کہ مقیم ہو چکا ہے وہ۔ چونکہ 15 دن قیام کی نیت سے کوئی ٹھہر جاتا ہے تو پھر مسافر نہیں رہتا ہے وہ، تو مکے میں گویا کہ مقیم ہو چکا ہے، اب مکے سے باہر نکل رہا ہے وہ مینا جا رہا ہے، عرفات جا رہا ہے، مزدلفہ جا رہا ہے۔ یہ جگہیں الگ الگ ہیں، مکے سے باہر الگ الگ ہیں، لیکن یہ جگہیں اتنے فاصلے پر نہیں ہیں جن فاصلوں پر آدمی کو شرعی سفر کہا جائے اور اسے مسافر کہا جائے، اتنا فاصلہ نہیں ہے۔ لہذا اگر حج کے لیے مینا روانگی سے پہلے مکے میں 15 دن آدمی قیام کرتا ہے تو گویا کہ مقیم ہو چکا ہے وہ، اور مقیم ہونے کی وجہ سے اب عرفات میں بھی، مینا میں بھی، مزدلفہ میں بھی وہ نماز پڑھتا ہے، اکیلے نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کر رہا ہے، تو اس کی حیثیت مقیم کی رہے گی، مکمل نماز پڑھے گا جس طرح کی نماز پڑھی جاتی ہے، یعنی 4 رکعت والی 4 رکعت پڑھے گا، اور 3 رکعت والی تو 3 رکعت پڑھی جاتی ہے، اور 2 رکعت والی 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت اور 3 رکعت میں کوئی تخفیف نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر حج کے لیے مکے سے مینا روانہ ہونے سے پہلے آپ نے مکے میں 15 دن سے کم قیام کیا ہے، 10 دن، 11 دن، 12 دن، 13 دن، 14 دن آپ نے قیام کیا ہے، تو گویا کہ آپ مکے میں مسافر تھے، اور اب مکے سے آپ باہر نکل چکے ہیں تو اب بھی آپ مسافر ہیں۔ مسافر ہونے کی وجہ سے آپ پر مکمل نماز نہیں ہے، یعنی آپ قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں گے آپ۔ میں سمجھتا ہوں مسئلہ آپ کے لیے بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ بہت آسان سا فارمولہ ہے، بہت آسان سا، کہ آدمی حج کے لیے مکے سے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے، پھر عرفات میں اور مزدلفہ میں ان جگہوں پہ جاتا ہے وہ، تو مینا روانہ ہونے سے پہلے آپ نے مکے میں کتنے دن قیام کیا ہے؟ 15 دن قیام کیا ہے، تو آپ مقیم ہو چکے ہیں۔ اب آپ مکمل نماز پڑھیں گے یعنی اتمام کریں گے، اس میں قصر نہیں کریں گے۔ لیکن اگر 15 دن سے کم قیام مکے میں کیا تھا، اور پھر آپ کم قیام کیا تھا، 13 دن 14 دن قیام کیا، اور آپ نکل چکے ہیں حج کی ادائیگی کے لیے، تو گویا کہ آپ مسافر تھے اور مسافر ہیں، اور مسافر پر قصر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت پر چلنے والا بنائے، شریعت کو سمجھنے والا بنائے، اور ہر خیر کے کام کی اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔